بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا کچھ ذکر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ واقعات حالی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بن دیکھے بیان فرما دیے۔ جس طریقے سے بخاری شریف نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موطا کے موقع پر آپ نے خبر دی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، حالانکہ ابھی تک خبر نہیں آئی تھی۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نشان لیا زید نے، یعنی جھنڈا، پس وہ شہید ہو گیا۔ پھر نشان لیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے، پس وہ شہید ہو گیا۔ پھر نشان لیا ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے، پس شہید ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کو ایک خدا کی تلوار یعنی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے نشان لیا اور فتح حاصل ہوئی۔ تو بعد میں جب خبر آئی تو ایسے ہی ہوا تھا، یعنی جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حالانکہ ابھی تک شہادت کی خبر نہیں آئی تھی۔ تو آپ نے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی، پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دست مبارک پہ جو ہے فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ خبر بھی بعد میں ایسے ہی آئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی۔ پھر دیکھیں عالم ملائکہ یعنی فرشتوں کا جو جہان ہے، تو ان میں معجزہ دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بدر کے دن ایک شخص مسلمانوں میں سے ایک مشرکوں میں سے ایک مشرک کے پیچھے جو ہے دوڑتا تھا، یعنی لڑائی ہو رہی تھی نا، تو ہمارا مسلمان شخص صحابی رسول کسی مشرک کے پیچھے دوڑتا تھا، تو ناگہاں اس کے ایک کوڑے مارنے کی آواز سنی اس نے، جو ہمارا مسلمان تھا، صحابی رسول تھا، تو انہوں نے ایک کوڑے مارنے کی آواز سنی اور ایک سوار کی، اور سوار کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ بڑھ اہم ہیزوم، بڑھ اے ہیزوم، ہا کے ساتھ ہیزوم۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ مشرک آگے اس کے سامنے جو ہے چت پڑا ہے، یعنی یہ آواز سنی ان صحابی رسول نے، آگے دیکھا کہ وہ مشرک جو ہے وہ گرا پڑا ہے، وہ مر چکا ہے، جہنم رسید ہو چکا ہے، اور ناک کی اس کی ٹوٹ گئی ہے اور منہ پھٹ گیا ہے کوڑے مارنے سے، اور یہ ساری جگہ جو ہے وہ سبز ہو گئی تھی۔ تو وہ انصاری مسلمان صحابی رسول تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے میں نے آواز سنی ہے کہ بڑھ اے ہیزوم، تو مشرک آگے جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے میرا صحابی، یہ آسمان سوم کی مدد میں کا ایک فرشتہ تھا، یعنی یہ تیسرے آسمان سے آیا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ میرے صحابہ کی مدد کے لیے آیا تھا، یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا۔ سبحان اللہ۔ فائدہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہیزوم فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اکثر غزوات میں فرشتوں کو بھیجا، چنانچہ بدر میں اور احد میں اور حنین میں فرشتوں نے مدد کی ہے۔ بدر کے اندر بھی فرشتے آئے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اور آپ کے صحابہ کرام کی مدد کے لیے، احد میں بھی آئے تھے، حنین میں بھی آئے تھے۔ اور پھر اس طریقے سے دیکھیں ایک اور معجزہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، سنن الکبریٰ بیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت کے اندر، اور علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقات ابن سعد کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت پر دکھا دیجیے۔ آپ کے چچا جان جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست کی تھی،
اپنے بھتیجے اپنے نبی پاک ہم سب کے نبی مکرم امام الانبیاء خاتم النبیین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ مجھے جبرائیل امین کو دیکھنا ہے اور اصلی صورت میں دیکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھ نہ سکو گے چچا جان۔ انہوں نے کہا کہ آپ دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبۃ اللہ پر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نگاہ اٹھائیے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم زبرجد سبز یعنی زبرد سبز کے معنی تھا اور چمکتا ہوا تھا۔ تو جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے جب دیکھا تو غش کھا کر جو ہے گر پڑے۔ تو دیکھیں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے جو ہے جبرائیل امین کو اصلی حالت کے اندر اپنے چچا جان کو دکھا دیا۔ پھر دیکھیں ظہور ہدایت۔ ظہور ہدایت میں معجزہ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ مشرک تھی، غیر مسلم تھی، اسلام قبول نہیں کر رہی تھی۔ تو ایک دن میں نے اس سے اسلام کے لیے کہا، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعوذ باللہ کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشر۔ تو کہا کہ مجھے بڑا ناگوار ہوا، میں بڑا دل برداشتہ ہوا، میں روتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے کہ خدا تعالیٰ میری ماں کو ہدایت کرے، وہ کلمہ پڑھ لے، بعد اب ہو جائے، توبہ کر لے، تمام بے ادبیوں سے گستاخیوں سے وہ کلمہ پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت کر۔ تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر فرمایا خوش ہوتا ہوا اپنے گھر آیا، دیکھا دروازہ بند ہے اور میری ماں نے میرے پاؤں کی آواز سن کر کہا وہیں ٹھہرو اے ابو ہریرہ، اور میں نے پانی کی آواز سنی، صرف میری ماں نے نہا کے اور کپڑے پہن کے دروازہ کھولا اور کہا کہ ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں خوش ہو کر شدت خوشی سے روتا ہوا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی ماں کے اسلام کی خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے بجا لائی، حمد الہی آپ بجا لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ نے حمد الہی بجا لائی، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معجزات میں نے ذکر کی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نقل فرمائیں گے، آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔